السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پاکستان اور نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں محمد وقار حسین۔ نیوز بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے سائفر کیس کی، جہاں پہ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے سائفر کیس میں ضمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سائفر کیس میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست عدالت عظمیٰ میں دائر کی، جس میں وفاقی حکومت اور وزارت داخلہ کو فریق بنایا گیا۔ شاہ محمود کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ درخواست گزار کے خلاف بے بنیاد اور سیاسی مقدمہ بنایا گیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا، لہذا ہائی کورٹ کا 8 نومبر کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ اب بلیٹن میں رخ کرتے ہیں تاندلیہ والا کا، جہاں پہ ایک کم عمر ڈرائیور اور بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سوار ہو جائیں ہوشیار۔ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں ٹریفک پولیس کا کم عمر ڈرائیور اور بغیر ہیلمٹ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد کی ہدایت پر انچارج ٹریفک پولیس تاندلے والا گلشیر احمد کی زیر نگرانی کم عمر ڈرائیورز اور مقدمات کا اندراج۔ انچارج ٹریفک پولیس تاندلے والا گلشیر احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کم عمر ڈرائیور جو حادثات کا سبب بن رہے ہیں، ان کے خلاف مقدمات کا اندراج کیا جا رہا ہے اور بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سوار افراد کو بھاری جرمانے کیے جا رہے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بغیر ڈرائیونگ لائسنس اپنے بچوں کو گاڑیاں نہ دیں اور حادثات کی روک تھام میں اپنا کردار ادا کریں۔ اب نیوز بلیٹن میں رخ کرتے ہیں صادقہ آباد کا، جہاں پہ میاں خدا بخش عباسی کی رپورٹ کے مطابق نواحی علاقے سومیانی میں ایک بار پھر لونڈ گینگ سر عام پیغام دینے لگا۔ موہانہ برادری کو لانڈ گینگ کے سرغنہ شہد لونڈ نے موضع سومیانی کے رہائشی موہانہ برادری کے خلاف دھمکی امیز پیغام سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا۔ کو میں دن میں دکھاؤں گا، یہ ان سے ابھی کام نہیں ہوگا، انشاءاللہ لانچر کے فائر ہوں گے، گھروں کے اندر جا گرنیٹ ہوں گے۔ 2 باتیں رہ گئی۔ تیسرا بات یہ ہے کہ اپنا اگر مسئلہ ختم کروانا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کے اندر ہم اپنا واٹس ایپ نمبر بھیج رہے ہیں، تو ہمارے سے رابطہ کر کے اپنا مسئلہ حل کرواؤ۔ غزن مارکیٹ کے اندر آپ لوگوں کی دکانیں ہیں، آپ لوگوں کی گھر کا ہمیں معلوم، آپ لوگوں کی رہائش کا معلوم، اٹھنے کا بیٹھنے کا، جہاں تم جاتے ہو آتے ہو سب ہمیں بالکل یعنی معلوم ہے۔ آپ لوگوں کی جہاں شمسیاں لگے ہوئے ہیں، جہاں وہاں آپ لوگوں نے نگرانی کے اوپر ہمارا کچھ مزاری قبائل کے لوگوں کو چھوڑا ہے کیا؟ نیوز بلیٹن میں اب رخ کرتے ہیں لوہے دیر کا، جہاں پہ طلبہ کے بہتر مستقبل کے لیے سوشل میڈیا اور سمارٹ فون سے بائیکاٹ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہمیں مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ان خیالات کا اظہار دی لرننگ اکیڈمی اسکول اینڈ کالج چمن آباد کے پرنسپل رحیم شاہ نے تقریب یوم والدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ اس موقع پر ان کا مزید کہنا تھا کہ اسکول کے طلبہ طالبات اور اساتذہ سے خطاب کیا۔ اس موقع پر اسکول کے طلبہ طالبات اساتذہ اور والدین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ تقریب سے اظہار خیال کرتے ہوئے پرنسپل رحیم شاہ اور دیگر مقررین نے کہا کہ سوشل میڈیا اور سمارٹ فون نے نوجوان نسل اور خاص کر اسکول طلبہ کو شدید متاثر کیا۔ اب رخ کرتے ہیں ویاڑی کا، جہاں پہ پاکستان قرہ کونسل ضلع ویاڑی کے زیر اہتمام جامعہ مسجد سعید اسماعیل اہل حدیث میں تاریخی محفل حسن قرات کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت قاری محمد عبداللہ طیب سینئر نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع ویاڑی نے کی۔ قاری میں محمد اویس المصری، قاری محمد یحییٰ کریم شیخ محفل کے میزبان تھے۔ محفل میں پاکستان کے نامور قرہ کرام میں سے قاری عبدالاسلام عزیزی، قاری سید انوار الحسن شاہ نے مسور کن آواز میں تلاوتیں کر کے عوام الناس کے ایمان کو تازہ کیا۔ اب رخ کرتے ہیں فیصل آباد کا، جہاں پہ حافظ عمر فاروق ارشد صدر اہل حدیث یوتھ فورس ضلع فیصل آباد کے ادارہ مرکز رضیہ بشیر الحدیث کے طالب علم حافظ انس بلال کی قرآن پاک کے حفظ کی تکمیل کے موقع پر اساتذہ کی موجودگی میں سامعین کو اپنا آخری سبق سنایا۔ خطبہ جمعۃ المبارک میں خصوصی خطاب حضرت مولانا محمد حسین سردار نے کیا۔ قرآن پاک کی شان کے اوپر بہت ہی مدلل گفتگو کی۔ تقریب زیر سرپرستی حضرت مولانا قاری محمد ارشد ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع فیصل آباد نے کی۔ اس موقع پر حاجی محمد اشرف، رانا فورمل، مولانا محمد افضل بٹی، قاری محمد ارشد، رانا علی حسن، رانا محمد خان اور راجہ سجاد ایوب نے شرکت کی۔ اب نیوز بلیٹن میں خبر دیں گے سانگڑ سے، جہاں پہ سانگڑ کے قریب واقع ہائی ٹیک پاور پلانٹ نے علاقے کی عوام اور زندگی کو متاثر کر دیا۔ آلودگی پھیلنے لگی، عوام جلد کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگی۔ تفصیلات کے مطابق سانگڑ شہر کے قریب واقع ہائی ٹیک پاور پلانٹ سے نکلنے والی آلودگی
کے لیے کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے گئے اور نہ ہی آلودگی کی روک تھام کے لیے وہاں پر کوئی محکمہ متحرک ہوا۔ پیپلز پارٹی کے بااثر رہنما کے پاور پلانٹ کے خلاف سرکاری انتظامیہ کسی بھی کارروائی سے گریزاں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس ادارے کے خلاف کارروائی کریں تاکہ آلودگی کی روک تھام ہو سکے۔ اب نیوز بلیٹن میں خبر دیں گے سانگڑ سے، جہاں پہ گزشتہ 15 سالوں سے پیپلز پارٹی حکمران جماعت رہی۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کا دعویٰ کہ اس بار پھر پیپلز پارٹی سرپرائز دے گی اور سندھ میں اپنی حکومت بنائے گی۔ کئی سالوں سے سندھ پر حکومت کرنے والی پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں پرائمری اسکولوں کی حالت زار پہ دیکھتے ہیں اشفاق سلہری کی رپورٹ۔ پیپلز پارٹی کی جو سب 15 سالوں سے سندھ میں حکمران پارٹی رہی ہے اور پیپلز پارٹی کی قیادت کا دعویٰ ہے کہ آنے والے الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی بھاری اکثر سے سندھ سے کامیاب ہو جائے گی اور حکمران پارٹی بنے گی۔ لیکن دوسری جانب پیپلز پارٹی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ انہوں نے سندھ کے اندر ایجوکیشن اور دیگر اداروں کے اندر بے شمار یہاں پر کام کیا، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گاؤں عبداللہ لگاری میں 1982 میں بننے والی پرائمری اسکول کی بلڈنگ جہاں پر صرف چند سال چلنے کے بعد مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ 1982 کا بنا ہوا ہے، بچے پڑھنے سے محفوظ نہیں ہیں اور نہ یہاں پہ کوئی صفائی ہے، نہ کوئی پٹے والا ہے، نہ کوئی ماسٹر ہے، نہ کوئی سسٹر پڑھانے والی ہے۔ بچے بھی ہمارے پڑھنے سے بالکل ناسوب پڑے ہوئے ہیں، نہ کوئی کہنے والا ہے، نہ کوئی آنے والا ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر ہم لوگ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہاں پہ منظر ہیں سارے کے سارے، اسکولوں کے حالات دیکھ سکتے ہیں۔ اسکولوں کے یہ گورنمنٹ گرلس اسکول پرائمری 1982 میں بلڈنگ ہمیں ملی محمد خان جونیجو کے دور میں۔ اس کے بعد یہ بلڈنگ میں ماشاءاللہ ہمارے پاس ٹیچریں بھی آتی رہی، جو 97 تک چلتا رہا ہے۔ یہ اسکول بہترین چلتا رہا۔ ہم نے بچیاں ہماری کچھ پڑھ کے جو آج کل ٹیچر بھی لگی ہوئی ہیں اور اچھی تعلیم چلتی رہی۔ بس 97 کے بعد آخری ٹیچر تھی ہماری 10 چک کی، وہ جب ریٹائر ہوئی تو اس کے بعد یہ اسکول بند ہو گیا۔ اس کے بعد میں جب کہ سابقہ کونسلر بھی ہوں یونین کونسل کھڈواری کا ذوالفقار لغاری، میں سیکرٹری تک پہنچا۔ سیکرٹری نے مجھے آرڈر لکھ کر کے دیا کہ اس کو فعال کیا جائے، مگر یہ آج تک پتہ نہیں کتنی اپلیکیشن ہیں جو میرے ریکارڈ میں پڑی ہیں، یہ اسکول کھل نہیں سکا۔ کیا وجہ ہے جو آج ہمارا اسکول بالکل ہی تباہ اور جنگلات میں منظر دے رہا ہے؟ ہماری بچیاں گھر میں بیٹھی ہیں۔ 10-12 سال کی بچی جب ہوتی ہے تو بوائز اسکول میں بچے اپنے والد ان کو نہیں بٹھاتے کیونکہ جوان ہو جاتی ہے۔ اب ہمارا اسکول چل رہا ہے کمپاؤنڈ، بوائز کے ساتھ بچیاں جاتی ہیں 4تھی کلاس تک، 3ری کلاس تک، اس کے بعد گھر بیٹھ جاتی ہیں۔ بچہ جو ہے ہماری مطالبہ کیا ہے؟ گھر میں بیٹھ گئی ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کسی بھی طریقے سے ہمیں گرلس اسکول فعال کر کے دیا جائے، جبکہ ایک ٹیچر بھی ہمیں ملی ہے جو بوائز میں پڑھا رہی ہے گرلس کی ابھی نئی بھرتی میں، اس کو یہاں شفٹ کیا جائے، اسکول یہ کھولا جائے۔ اسکول کے اندر اس وقت جنگل کا منظر پیش کیا جا رہا ہے اور اسکول کے بچیاں جو ہیں وہ گھروں پر بیٹھ کر پڑھنے پر مجبور ہیں۔ ضرورت سمجھ کے کہ پیپلز پارٹی کو قیادت کو چاہیے کہ فوری طور پر عبداللہ لغاری کے گاؤں کے بچوں کو تعلیم جیسے زیور سے نوازنے کے لیے فوری طور پر اسکول کو فعال کیا جائے اور جہاں سے جنگل کو ختم کر جہاں پر ٹیچرز تعینات کیے جائیں تاکہ سندھ پڑھا لکھا ہو۔ بلاول بھٹو زرداری کا سندھ پڑھا لکھا ہوگا تو تبھی سندھ ترقی کرے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اشفاق سلہری، سانگڑ۔ اب سمندری سے خبر دیں گے جہاں پنجاب حکومت کا سیکنڈ سپورٹس میلہ جاری۔ سپورٹس جمنیزیم میں پہلی کراٹے چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا۔ ایچکوٹ فیصل آباد سمندری کی ٹیموں کے درمیان مقابلے ہوئے۔ سپورٹس آفیسر مشل فاطمہ، سماجی شخصیت میاں ممتاز محسن مرزا کی شرکت۔ جیتنے والے کھلاڑیوں نے ڈسٹرکٹ گیمز میں حصہ لیں گے۔ 25 کلو گرام سے 70 کلو گرام کی 7 کیٹیگریز میں مقابلے ہوئے۔ اس موقع پر میاں ممتاز صدر المجاہد ویلفیئر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جہاں کھیلوں کے میدان آباد ہوں گے وہاں پر ہسپتال ویران ہوں گے۔ بچوں کو چاہیے کہ وہ موبائل فونز، ویڈیو گیمز اور ٹی وی چھوڑ کر فزیکل گیمز میں حصہ لیں۔ فزیکل گیم سے جسم توانا اور تندرست رہتا ہے۔ پنجاب حکومت نے اچھے اقدامات کیے اور کھیلوں کے فروغ کے لیے اقدامات کیے۔ اب بلیٹن میں رخ کرتے ہیں فیصل آباد کا، جہاں پہ سیاسی و سماجی شخصیت رانا مزمل حسین سیالوی شادی کے بندھن میں منسلک ہو گئے۔ ان کی دعوت ولیمہ میں مختلف سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے رانا مزمل حسین کو اس پرمسرت موقع پر مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
اب بلیٹن میں رخ کرتے ہیں لوہر دیر کا، جہاں پہ کنڈکٹرز ایسوسی ایشن لوہر دیر نے محکمہ CNW کے خلاف ضابطہ ٹینڈر اجرا کے خلاف بھرپور احتجاج کا اعلان کر دیا۔ صوبائی حکومت نیب اور اینٹی کرپشن سے فوری مداخلت کا مطالبہ۔ احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت کے ذمے کنڈکٹرز برادری کے 1 ارب 15 کروڑ کے بقایا جات ہیں۔ پہلے سے واجب الادا رقم ریلیز کرنے کی بجائے نئے ٹینڈرز کا اجرا کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ احتجاجی مظاہرین نے ایکسین CNW بلڈنگز امیر جوید، SE منیر خان اور چیف انجینئر نعت نوید خان کو شامل تفتیش کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ 25/10 پانے ADP نمبر 640-22-023-5-0 35 کروڑ پو یو پروجیکٹ میگا پروجیکٹ دا دے تیمرگرے بلڈنگ CNW بلڈنگ امیر جاوید ایکسین دے دا غنوم دے اگر لگولے دا ٹینڈر چیزے اللیگل دے پدے کہ نا کنسلٹنٹ شتا نہ دے پراپر ڈیزائن شتا عدالت نے پدے بانے پابندی دا نگران سیٹ اپ دے پا نگران سیٹ اپ کی پدے کی بانے پابندی دا پدے کی بالکل پن نشتا 0% پدے کے ایلوکیشن دے در صرف دخپلو یو سمپادو دا پارا اللیگل دا ٹینڈر لگولے دے او بیا دلتا یو چیپ تے نوید سوات کی کینی نارت اگولا اپروول ورکڑے دے او دوی پدے کے ٹک ٹاک دوی پدے کے ٹک ٹاک پدے کے لگا انوال دی پدے اللیگل ٹینڈر کی دوی انوال دی او دا اللیگل ٹینڈر دوی کرے دے او پیسو پا بنیاد بانے کرے دے پدے کی کرپشن شوے دے میگا کرپشن پا کی شوے دے دوی ایکسپٹنس آغستے دے خلقونا او دا چکم دے نو دا پیسے چکمی دے پیسو پا بنیاد بانے دا کرے دے او اللیگل ٹینڈر کرے دے مونگ داوائیو دا ٹینڈر غلط تے دا دے کنسلٹنٹ نشتا دا دے پراپر ڈیزائن نشتا پن پکی نشتا مخی آلریڈی زمونگا لائبیلیٹی ډیره زیاته پاتې ده نو لہذا دا ټینډر چې کوم دی دا کینسل کړی شي او دا چې کوم دی چې چا د ریګولیټی کړی دا غته سزا په ډپارټمنټ کې ملاوي شي۔ نیوز بلیٹن میں آپ رخ کرتے ہیں اسلام آباد کا، جہاں پہ غیر سرکاری تنظیم کیئر پلس ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام سالانہ پروگرام برائے بحالی معذوراں اور ایوارڈ شو منعقد ہوا۔ پروگرام کے مہمان خصوصی معروف سماجی و سیاسی شخصیت محترم خاقان وحید خواجہ تھے۔ تقریب کی صدارت معروف سماجی شخصیت محترمہ آسمہ ملک نے کی۔ اس کے علاوہ پروگرام میں سابق وفاقی وزیر جے سالک، معروف کاروباری شخصیت محترم نواز بسرا، معروف سیاسی شخصیت ذیشان حیدر نقوی، بریسٹر آدم قریشی، چودھری شہزاد، عبدالرشید عباسی، مرتضیٰ قریشی نے شرکت کی۔ اس موقع پر کیئر پلس ویلفیئر آرگنائزیشن کے چیئرمین چودھری زاہد بسرا نے تنظیم کے اغراض و مقاصد اور کارکردگی پر روشنی ڈالی۔ معذور افراد میں ویل چیئرز اور مستحق خواتین میں سلائی مشینیں تقسیم کی گئی۔ پروگرام میں سول سوسائٹی کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور غیر سرکاری تنظیم کے کام کو سراہا۔ آخر میں تنظیم کی ڈائریکٹر محترمہ ساجدہ زاہد بسرا نے مہمانوں کی تشریف آوری پر ان کا شکریہ ادا کیا۔